على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعترته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی سال کا آغاز ہے. مسلمانوں کے اکثر حصے میں امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے مناقب، فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. یہ بات کہ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو مسلمان کھلے عام اپنے دین کا اظہار کرنے لگے.
مال دینے کی باری آئی، آپ نے اپنا آدھا مال نبی مکرم کی خدمت عالیہ میں حاضر کیا۔ آپ کا جس راستے سے گزر ہوتا شیطان وہ راستہ ترک کر دیتا۔ عدل انصاف کی وہ باکمال داستان اپنے دور حکومت میں آپ نے رقم فرمائی ہے۔ کہ سال ہر سال نہیں بلکہ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی مسلمان حضرت فاروق اعظم کے ضوابط اور قوانین کا معتقد ہے۔ عدل و انصاف کا تذکرہ آئے، حضرت عمر کا ذکر نہ ہو تو یہ بددیانتی ہے، خیانت ہے۔ ہر صحابی کی اپنی شان ہے، اپنا قد ہے، اپنی شناخت ہے۔ سچے بھی سارے ہیں، حیادار بھی سارے ہیں۔ عادل بھی سارے ہیں، جرت مند بھی سارے ہیں۔ لیکن جب بات سچائی پہ چلے تو صدیق اکبر کا تذکرہ نہ آئے تو بددیانتی ہے۔ بات عدل کی ہو، فاروق اعظم کو خراج تحسین پیش نہ کی جائے تو یہ بددیانتی ہے۔ حیا اور سخاوت کا قصہ چھڑے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصیدے نہ پڑھے جائیں تو یہ بددیانتی ہے۔ جرت و بہادری کا تذکرہ چھڑے، پہلوانوں کا تذکرہ ہو، جنگجو لوگوں کا تذکرہ ہو، دماد پیغمبر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ناانصافی ہے۔ ایسا نہیں کہ دیگر جرت مند نہیں، ایسا نہیں کہ دیگر حیادار نہیں، ایسا نہیں کہ دیگر سخی نہیں۔ سخاوت کا تذکرہ آئے تو نام حضرت عثمان کا آتا ہے، نہیں تو حضرت ختیجہ بھی کم نہیں، صدیق اکبر بھی کم نہیں۔ دونوں نے اپنی ساری کی ساری تجارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کی ہے۔ میرے دوستو، میرا مقصد اور میرا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان جمعہ کی نشست میں بیٹھیں، ایسا نہ ہو کہ خالی دامن آئیں اور خالی دامن چند جذباتی باتیں شعلہ بیانی سنیں واپس چلے جائیں، بلکہ میرا مقصد ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، ہم اپنی غلطیوں خطاؤں کی اصلاح کریں، ہم اپنی اجتماعی زندگی پر غور و فکر کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ صدیق اکبر کی صداقت کا تذکرہ تو ہم کرتے ہیں، بازار میں، گلیوں میں، گھروں میں ہماری سچائی کا عالم کیا ہے؟ ہم حضرت عثمان ذو النورین کی سخاوت کو بیان کرتے ہیں، کیا ہم اپنے غریب بہن بھائی پر چند روپے خرچ کرنے پر آمادہ ہیں کہ نہیں؟
ہم حضرت علی کی جرت و بہادری کو بیان کرتے ہیں، کیا ہم دین کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنے پر رضامند ہیں کہ نہیں؟ ہم حضرت عمر فاروق کے عدل کو بیان کرتے ہیں، آیا ہم میں بھی انصاف اور عدل موجود ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اصحاب رسول کے مشن کو جاری رکھا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مطلب ہے کہ ہم نے اصحاب رسول کے نقش قدم کو فالو کیا، اور اگر ہم میں سچائی بھی نہیں، عدل بھی نہیں، حیا بھی نہیں، سخاوت بھی نہیں، دینی جرت بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے صرف نام استعمال کیا ہے، ہم نے اصحاب پیغمبر کے نقش قدم کو اختیار نہیں کیا۔ یکم محرم الحرام شہادت کا دن ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کو علم ہے انہوں نے نبی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کو یہ بھی علم ہے کہ ان کی صاحبزادی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کے ساتھ ام المومنین ہے، لیکن جس شے کی ہمیں ضرورت ہے، جو پتہ لگانا ہے، جسے یاد رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم دنیا سے چلے گئے، چلے جانے کے بعد اس امت مسلمہ کو کون کون سی خیر دے کر گئے، آج اس خیر کو سامنے رکھنا ہے۔ چھوڑ کر کیا گیا ہے، ہمیں وراثت کیا دے گئے، آج ہم نے اس وراثت کو سامنے رکھنا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلی کسی کام کاج کے لیے، پردے کا حکم نامہ ابھی نازل نہیں ہوا تھا، توجہ ہے آپ کی؟ احکامات پردہ نہیں آئے تھے، ابھی پابندی نہیں لگی تھی۔ ماحول کا جائزہ لے کر حضرت فاروق اعظم کو اچھا نہ لگا، آپ نے انہیں کہا کہ آپ چادر اوڑھا کرے۔ گھر گئیں وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ قصہ بیان کیا، یا رسول اللہ آج مجھے جناب عمر نے روکا ہے اور مجھے چادر اوڑھنے کی تاکید اور تلقین کی ہے، با پردہ رہنے کی تاکید اور تلقین کی ہے۔ ابھی بات ہو رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ یار کمال کے یار نہیں، کمال کے وفادار نہیں، کمال کی ان کی چاہتے نہیں، اللہ کو بھی ان سے کمال کا پیار نہیں۔ ام المومنین کو پردے کی تاکید کی ہے، ام المومنین آ کے رسول اکرم کو بات ابھی سنا رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کوئی سوال جواب ابھی کرنا ہے کہ پردہ کر نہ کر، چادر اوڑھ، بات مان نہ مان۔ نبی علیہ السلام کو ابھی جواب دینے کی باری نہیں آئی، حضرت سودا کی بات مکمل ہونے پر ہے وحی نازل ہو گئی، یا رسول اللہ جواب آپ نہ دیں، عمر کی طرف سے جواب میں دینے لگا ہوں۔ یا اللہ جائے کیا جواب ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء
المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق نے جو آپ کی زوجہ اپنی ماں حضرت سودا سے گفتگو فرمائی ہے، بڑی کار آمد رائے ہے، بڑی نفع مند رائے ہے، بڑا فائدہ مند مشورہ ہے۔ انہوں نے صرف حضرت سودا سے بات کی ہے، لیکن میں اللہ حضرت عمر کے مشورے کو قیامت تک آنے والی کائنات کے لیے دستور حیات اور دستور دین بنانے لگا ہوں۔ صرف پیغمبر کی اہلیہ نہیں بلکہ یا ایھا النبی، اے میرے پاک پیغمبر میرا اعلان ہے، قل ازواجک، اپنی جو بیویاں ہیں ان بیویوں کو آپ یہ تاکید فرمائیں، صرف بیویاں نہیں بلکہ فرمایا وبناتک، اے میرے پاک پیغمبر جو آپ کی بیٹیاں ہیں آپ انہیں بھی تاکید فرمائیں، بیویاں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ یا اللہ بس فرمایا نا میرے پاک پیغمبر، اگر یہ بات ہو گئی تو لوگ کہنے لگ جائیں گے کہ چلو یہ تمہارے انداز گفتگو میں ایسی لچک نہیں ہونی چاہیے، ایسی نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے انداز گفتگو میں ایسا دھیما پن نہیں ہونا چاہیے کہ دروازے پہ کھڑا رہنے والا آدمی تمہارے بارے میں وسوسے پالنا شروع کر دے۔ کرخت لہجہ رکھ، تو جو ہے کرخت لہجہ رکھ، اونچی آواز رکھ، تاکہ تیرے دروازے پہ سوال کرنے والا تیرے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہ رکھے، تیرے بارے میں کوئی نرم رویہ نہ رکھے اور نرم خیال نہ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ وسوسے پالنا شروع کر دے، ایسے نہ ہو کہ تیرے بارے میں برے خیالات کو اپنے اندر جگہ دینے لگ جائے۔ یہ حضرت عمر کی پسند ہے، کمال ہے۔ وہ بندہ جو کہا کرتا تھا، ایک فکرہ بولنے لگا ہوں توجہ چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے تھے لوگوں، اسلام کے زمانے سے پہلے باپ میرا خطاب کہا کرتا تھا، عمر تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے؟ تمہیں اونٹ چرانے؟ کوشش کیجئے گا آپ اسے سنیں، خوبصورت بات کہنے لگا۔ کیا کرے گا عمر تو زمانے میں، کیسے زندگی گزارے گا؟ تمہیں تو اونٹ چرانوں کا علم بھی نہیں کہ اونٹوں کی دیکھ بھال کیسے کی جا سکتی ہے۔ کمال ہے اس عمر کی عظمت کا، سلام ہے اس عمر کے وقار کو، جسے کل اسلام سے پہلے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا۔ اب اتنی عظمتیں بڑھ گئی ہیں کہ اس کی پسند رب کی پسند بن گئی ہے۔ اور میں عرض کر دوں، حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور علوسی نے بھی لکھا ہے، دیگر اہل تفسیر نے بھی لکھا ہے،
ایک دو باتیں نہیں بلکہ قرآن کے 20 مقامات ہیں، کسی نے کہا 18 مقامات ہیں، کسی نے بولا ہے 22 مقامات ہیں، کسی نے بولا ہے 34 مقامات ہیں۔ اس زمین پہ فرش پہ عمر کی رائے بنی ہے، ان مقامات کو اللہ تعالیٰ نے عرشوں سے قرآن بنا کے محمد کے سینے پہ نازل کر دیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہمیں صرف شان نہیں پکانی، ہمیں صرف عظمتیں نہیں پکانی، صرف یہ نہیں کہ فلاں کا رتبہ اتنا ہے، مقام اتنا ہے، رفعت اتنی ہے، نہ، بلکہ جو سبق ہیں ہم نے وہ سبق بھی پکانے ہیں۔ سبق یہ ہے، بیٹیاں ہیں پردہ کرنے لگ جائیں، گھر والیاں ہیں پردہ کرنے لگ جائیں، خواتین ہیں پردہ کرنے لگ جائیں، اسلام کے شعار کو، حکم نامے کو سمجھنے لگ جائیں۔ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ آپ نے بولا ہے بھائی یہ تیری بیٹی جوان ہونے لگی ہے، اسے سلیقہ سکھا، یہ چچے کا بیٹا ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے، یہ پھوپھو کا بیٹا ہے، اس سے تیری بیٹی کا پردہ ہے۔ ان سے ہے نا؟ سارے بولو ہے نا، اعتماد کرو ہے۔ لیکن کون مان رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کون تسلیم کر رہا ہے؟ عملی طور پر کوئی بھی نہیں۔ ہر آدمی غفلت کا شکار ہے، ہر آدمی سست روی کا شکار ہے، ہر آدمی گناہ کوتاہی کا شکار ہے۔ جو موقع ہے تربیت کرنے کا، اس موقع پہ ماں تربیت نہیں کرتی، اس موقع پہ باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا۔ بعد میں کہتے ہیں جی بیٹے کہنا نہیں مانتے، بعد میں کہتے ہو بیٹیاں کہنا نہیں مانتی۔ بابا جس وقت تم نے انہیں سکھا دیا ہے کہ اپنے دوپٹے اپنے گلے میں لٹکا کے گھر میں گھومتی رہو، چچے کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ جب تم نے ابتدائی دور میں پابندیاں نہیں لگائیں، بعد میں روتے ہو کہ بے حیائی آ گئی ہے، ہماری ثقافت بدل گئی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا گناہگار ہے اس میں۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ اور یہ بات صحیح ہے، اور یہ بات درست بھی ہے۔ ہر کسی نے اپنے اوپر آنے والی پابندی کو خیر آباد کہہ کے من مرضی کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ لعنت کرے اور خواتین پہ، لفظ سنا آپ نے؟ اللہ لعنت کرے ان خواتین پہ جو قبرستانوں میں جاتی ہیں اور وہاں چراغ جلاتی ہیں۔ آپ نے رحمت نہیں بولا، بد دعا کی ہے۔ کیا کی ہے؟ سارے بولنے کیا کی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رحمت کی دعا نہیں کی بلکہ بد دعا کی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے 10 محرم کو، ہاں مرد تو نکلیں گے ہی لیکن خواتین بھی قبرستان بھرے ہوئے ہیں۔ آپ ان درباروں پہ جائیں، ان کی قبریں بھری ہوئی ہیں۔ دیانتداری کی بات عرض کرنے لگا ہوں، اگر خواتین اپنے گھر کی 4 دیواری کی ذمہ داری لے لیں،
اس ملک میں جتنے بھی دربار ہیں وہ سارے کے سارے ویران پڑ جائیں گے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد رکھنا ہے تو پردے کو بھی یاد رکھ، حضرت عمر فاروق کو یاد رکھنا ہے تو حضرت فاروق اعظم دعا کریں، خدایا میری ایک اور اپیل ہے۔ کون سی؟ اے اللہ، میں عمر کے دل کی تمنا ہے کہ یہ جو شراب ہے اس کے بارے میں کو حکم نامہ نازل کر، اس سے عقل بھی برباد ہوتی ہے، مال بھی برباد ہوتا ہے۔ یہ جو شراب حرام ہوئی ہیں یہ بھی حضرت فاروق اعظم کی یاد ہے۔ دیکھ لیں آج جو بھی نشے میں لگا ہے، مال برباد کر بیٹھا ہے، عقل زائل ہو گئی ہے، معاشرے میں جینے کا رنگ ڈھنگ نہیں رہ گیا، باپ کو خطاب کرنے کا طریقہ ختم ہو گیا ہے، ماں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ ختم ہو گیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ختم ہو گئی ہے، لوگوں سے میل ملاقات کے ادب آداب ختم ہو گئے، ہر آدمی گفتگو پہ بات پہ قتل کی دھمکیاں دینے پہ تل پڑا ہے۔ اسے کہتے ہیں عقل کا برباد ہو جانا۔ اور آج ہم زور دے رہے ہیں نا کہ اپنی نسلوں کو بچاؤ، زور دے رہے ہیں، میں کئی جمعوں سے زور دے رہا ہوں۔ بعض ساتھی کئی مرتبہ ملتے ہیں نا تو مجھے تاکید کرتے ہیں کہ آپ جمعے پہ بیان کیا کریں، قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے، آپ بیان کیا کریں۔ تو میں بعض دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں بیان کس کے سامنے کروں؟ وقت دیکھ رہے ہیں نا ابھی آپ آنے کا ٹائم بھی دیکھ لیں۔ وہ دوست جن کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے نا کہ یہ ایک اچھے لوگ ہیں، فرما بردار ہیں، ان کے حالات بھی اب اچھے نہیں رہے۔ آواز پڑے گی نہیں، سنیں گے آپ نہیں، ذہن بدلے گا نہیں، دین کی سمجھ آئے گی نہیں، مسجدیں آباد آپ کریں گے نہیں، کہاں سے اطمینان ملے گا جی؟ کہاں سے نسلیں تبدیل ہوں گی؟ کیسے ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں گے؟ یہ بڑے نمازی قسم کے ساتھی، یہ سارے ذرا ان سے یہ دیکھ بھال کرے نا پورے مجمع میں، تو سر کس نے ڈھانپا؟ جی مولوی اختلاف کرتے ہیں، اختلافی مسئلے بیان کرتے ہیں، جی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھاڑتے ہیں۔ ٹوپی پہننا اختلافی مسئلہ ہے یا اتفاقی مسئلہ؟ بول تو لو نا، اتفاقی ہے کہ نہیں؟ جمعے میں وقت پر آنا یہ اختلافی مسئلہ ہے یا اتفاقی مسئلہ؟ کتنے اتفاقی مسئلے ہیں جو ہم نے مان لیے۔ پھر جہاں پہ چند بندے جمع، جی مولوی اختلاف ڈالتے ہیں، بھائی اتفاق پر آپ نے کتنا عمل کر لیا ہے؟ چھوڑو اختلافی مسائل کو، جن میں اتفاق ہے کہ نماز پڑھو، سر ڈھانپو، داڑھی رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، گالی نہ دو، نشہ نہ کرو، ان اتفاقی چیزوں میں ہم نے کتنا کچھ دین کو فالو کر لیا۔ بھائی گھر میں موجود ہے، باپ باہر سے تھکا ماندہ آ گیا ہے، بیٹی کو
یہ احساس تک نہیں کہ میں نے اپنی چادر سیدھی کرنی ہے، میں نے اپنا دوپٹہ سیدھا کرنا ہے۔